الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات جو مہمانان گرامی ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات گرمی کے موسم میں مشقت کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور ہمارا یہ پروگرام کوئی منظم پروگرام نہیں تھا۔ پرسوں ہی یہ اس پر طبیعت آمادہ ہوئی کہ اگر کوئی ساتھی آنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دی جائے۔ کافی دنوں سے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم عید ملنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال بھی ساتھی آئے تھے تو لیکن چونکہ ایسی کوئی سوچی سمجھی ترتیب نہیں تھی، اس لیے میں ان سے معذرت کرتا رہا۔ لیکن پرسوں جب فون آیا تو اس وقت ہمارے یہاں کے کچھ ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب سنا کہ کسی نے کہا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پھر اصرار کیا کہ اجازت دے دیں، ساتھی آ جائیں گے تو ہم بھی سارے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ پھر میں نے بھائی سمیع اللہ صاحب کو عرض کیا کہ ٹھیک ہے، اگر ساتھی آنا چاہتے ہیں تو بے شک آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے، اپنے قرب اور اپنی معرفت کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمیشہ والی زندگی کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ انسان کی زندگی کا ہر پل ہے، ہر گھڑی ہے، ہر گھنٹہ ہے، ہر دن ہے، ہر رات ہے۔ یہ اوقات کا جو سرمایہ ہے، یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہو تو آخرت سنور جاتی ہے، اگر یہ صحیح صرف نہ ہو تو آخرت برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد تو کسی کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ایک افسوس جنت والوں کو رہے گا۔ وہ افسوس یہ ہوگا کہ ارے وہ جو فلاں گھڑی بغیر اللہ کو یاد کیے گزر گئی، اور بغیر آخرت کی تیاری کیے گزر گئی، اور بغیر اللہ کی محبت کے گزر گئی۔ کاش کہ وہ گھڑی اس غفلت میں نہ گزرتی، بلکہ اس میں بھی ہم کوئی ایسا کام کر لیتے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا، اس میں بھی ہم اللہ کو یاد کرتے۔ تو جب ایک گھڑی کا جنت میں جانے کے بعد بھی افسوس رہے گا، تو بتائیے جن کی زندگیاں ہی دنیا داری میں ضائع ہو گئیں، اور جن کی زندگیاں اللہ سے غفلت میں گزر گئیں، تو یہ لوگ کتنا پچھتائیں گے۔ تو اس لیے ہمارے حضرات نے، چونکہ انسان کے ساتھ ضرورتیں تو لگی ہوئی ہیں نا، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پیشاب بھی ہے، پخانا بھی ہے، سونا بھی ہے، تو ہمارے حضرات نے اپنے اوپر محنت کر کے اللہ تعالیٰ سے ایسی کیفیت کو حاصل کیا، اپنے مشائخ کے ذریعے سے ایسی کیفیت کو حاصل کیا کہ جس میں ان کا کھانا بھی عبادت بن گیا، ان کا پینا بھی عبادت بن گیا، ان کی خرید و فروخت بھی ان کے لیے عبادت بن گئی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جو بظاہر تو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر تو دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں،
بظاہر تو خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے سرشار ہوتے ہیں، ایسے اللہ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں کہ کاروبار بھی ان کے دل کو اللہ سے غافل نہیں کرتا۔ تو زندگی کو قیمتی بنانے، اپنی زندگی کے لمحات کو، اوقات کو قیمتی بنانے کا یہ ایک بہت زبردست ذریعہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی یاد سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اتنا پکا کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ ہمارا دل کسی پل اللہ سے غافل نہ ہو، ہر وقت ہمارا دل اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑا رہے۔ یہی مقصد ہوتا ہے تصوف کا، تزکیے کا، بیعت کا اور اصلاح کا اور خانقاہوں کا۔ یہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی کیفیت حاصل ہو جائے کہ وہ ہر پل اللہ کی یاد میں رہے۔ اس کو کہتے ہیں ہتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ تو بے شک کسی کام میں مصروف ہوں، لکھ رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، مزدوری کر رہے ہوں، کھیتی باڑی کر رہے ہوں، لیکن دل اللہ پاک کی ذات کے ساتھ چپکا ہوا ہو، جڑا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اور اسی کو مشائخ نے دوسرے الفاظ سے بھی تعبیر کیا ہے کہ خلوت در انجمن، انسان محفل میں بیٹھا ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا متوجہ ہو، ایسا اس کے دل میں اللہ کا تعلق ہو کہ وہ انجمن میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہو۔ خلوت در انجمن۔ تو اس یاد کو ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کو یاد کا یہ درجہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کا یہ درجہ، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کا یہ درجہ کہ کسی پل دل اللہ پاک کی یاد سے غافل نہ ہو، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کوئی صاحب نسبت بزرگ مل جائیں تو صاحب نسبت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی یاد میں مگن ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو، اس کا دل کسی پل اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت مولانا جمشید صاحب تشریف فرما تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب تشریف فرما تھے، تو تھوڑی دیر میں مولانا جمشید صاحب تشریف لائے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا تھا، کئی ساری نسبتیں تھیں ان کے پاس۔ تو جب وہ تشریف لائے تو ہمارے حاجی صاحب بہت بے تکلف تھے مولانا جمشید صاحب سے۔ تو جو ہی مولانا جمشید صاحب تشریف لائے نا، تو حاجی صاحب ان کو چھیڑتے رہتے تھے کہ یہ بھولو ہے اور یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، چھیڑتے رہتے تھے، مولانا ہنستے تھے۔ تو جب وہ تشریف لائے تو حاجی صاحب فرمانے لگے یہ جو مولوی جمشید ہے نا، یہ جب خورشید کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا، مولانا جمشید صاحب کے فرزند ارجمند ہیں حضرت مولانا خورشید صاحب رائے کے، تو فرمانے لگے یہ جب خورشید کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا، میں سمجھ جاتا ہوں اس کا دل اس وقت اللہ سے غافل ہے۔ تو یہ تو انہوں نے صرف نام لیا مولانا جمشید صاحب کا، حقیقت تو ایسی نہیں تھی کہ مولانا کا دل اللہ سے غافل ہو۔ پھر ایک اور موقع پہ بھائی صاحب فرمانے لگے مولانا کے خادم سے، مولانا کے مولوی نعیم صاحب ہیں باولپور کے، ابھی پہنچنے والے ہیں وہ، ان سے حاجی صاحب نے فرمایا، کیونکہ وہ مولانا کی خدمت میں تھے، میرا ذرا حاجی صاحب سے گہرا تعلق تھا۔ تو مولانا حاجی صاحب گزر رہے تھے، اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے، تو مولوی نعیم سے کہا ہاں بھائی کون ہو تم؟ کہا جی پڑھتا ہوں یہاں پہ۔ کیا کرتے ہو؟ کہ جی مولانا جمشید صاحب کی خدمت میں ہوں۔ کہا اچھا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ تم نا روزانہ کئی لوگوں کو پکڑ کے لے جایا کرو مولانا جمشید صاحب کے پاس اور ان سے امت کے لیے دعائیں کرایا کرو، اس لیے کہ ان کا بال بال اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ حاجی صاحب نے فرمایا مولانا جمشید صاحب کے بارے میں۔ تو وہ جو بات فرمائی تھی وہ تو بے تکلفی پہ،
نام ان کا لیا لیکن اشارہ ہم جیسوں کی طرف تھا. جب انسان کا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، اللہ پاک کی یاد سے بسا ہوا ہوگا، تو کبھی بھی وہ ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بد نظری کی وجہ دل کا اللہ سے غافل ہونا ہے. بدگوئی اور بد کلامی کی وجہ اللہ پاک کی یاد سے دل کا غافل ہونا ہے. ہر گناہ کی وجہ انسان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، غصے ہوتا ہے، پھٹ جاتا ہے، بفر جاتا ہے، بد زبانی پہ آ جاتا ہے. ان سارے جرائم کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل اللہ سے غافل ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقین جانو اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے. اس لیے کہ وہ ذریعہ ہے سارے گناہوں سے بچنے کا، ساری نافرمانیوں سے نکل آنے کا. بیٹا بتی بند کر دینا. تو میرے دوستو، اوقات بڑے قیمتی ہیں. ان اوقات کو قیمتی بنانے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں. دیکھیں، ہر وقت تو ہم نماز پڑھ نہیں سکتے، ہر وقت تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. جب آدمی جنابت میں ہے، عورت حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی. جنابت میں ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. نہا رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. گندی جگہوں سے گزر رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، تو ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے. لیکن دل اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جڑا رہے، دل میں اللہ کی یاد بسی رہے، یہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. آپ باتھ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ کا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، یہ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو زندگی کا ہر ہر لمحہ ہمارا وصول ہو سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت کے بننے کا باعث بن سکتا ہے. اسی لیے خانقاہوں میں آنا جانا ہوتا ہے، اسی لیے بیعت ہوا جاتا ہے، اسی کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے تصوف میں داخل ہوا جاتا ہے. یہ کیفیت اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. یہ بڑی عجیب کیفیت ہے، اور یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو اس میں اتنا سکون ہے کچھ نہ پوچھیں. اتنا سکون ہے کچھ نہ پوچھیں. چاہے کتنی سردی ہو پھر بھی مزہ ہے، چاہے کتنی گرمی ہو پھر بھی مزہ ہے، چاہے صحت ہو پھر بھی مزہ ہے، بیماری ہو تب بھی مزہ ہے. اسی کیفیت کے حاصل ہونے کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو برچھے بھی لگے تو کہنے لگے فزت واللہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ورنہ تو چیختے ہائے میں مر گیا، ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی، ہائے میرا پیٹ پھٹ گیا. لیکن اس حال میں بھی خوش ہوتے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ بیمار ہوئے بہت زیادہ. تو جو ان کے ساتھ رہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، تو پریشان ہوئے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے ان کو. پرانے صحابہ بہت سارے چلے گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے. تو حضرت عمار نے دیکھا کہ ساتھی پریشان ہو رہے ہیں تو فرمانے لگے بھئی میں نے نہیں مرنا ابھی، آپ پریشان نہ ہو. تو کہا جی یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں مرنا ابھی؟ فرمانے لگے جب میں نے مرنا ہے تو مجھے اس کی نشانی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمار ایک ایسا موقع آئے گا کہ میدان جنگ ہوگا اور تو تھک ہار کے کسی سے پانی مانگے گا. جب تو مانگے گا پانی تو تجھے دودھ دیا جائے گا. یہ نشانی ہے کہ تو نے اس دن واپس آنا ہے، اس دن شہید ہو جانا ہے. جنگ صفین میں حضرت عمار لڑ رہے تھے، تھک تھکا کے ایک طرف بیٹھ گئے. کسی سے کہا یار پانی تو پلاؤ، بہت پیاس لگ رہی ہے. وہ پانی لینے گئے تھے مگر دودھ لے کے آ گئے کہ چلو پیاس بھی بجھ جائے گی، کمزوری بھی رفع ہو جائے گی. تو انہوں نے دودھ جب سامنے آیا تو فرمانے لگے بخن بخن، واہ 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 واہ، مزے ہو گئے. ساتھی نے کہا دودھ سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے آپ کو؟ فرمانے لگے نہیں، دودھ سے خوشی نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمار تیری شہادت کا دن وہ ہوگا
کہ تو میدان جنگ میں تھک ہار کے پانی مانگے گا اور تجھے دودھ دیا جائے گا۔ پھر جھوم کے فرمانے لگے الیوم القی الاحبہ محمدا و حزبہ، آج حضور سے ملاقات ہوگی، حضور کی جماعت سے ملاقات ہوگی۔ تو جب دل اللہ پاک کی ذات کے ساتھ انسان کا جڑ جاتا ہے نا، تو اس کا عجیب اس کا کیف ہوتا ہے، عجیب اس کی کیفیت ہوتی ہے، عجیب اس میں لذت ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے، لطف ہوتا ہے۔ درد محسوس نہیں ہوتا، غم محسوس نہیں ہوتا، پریشانی زیادہ پریشان نہیں کرتی، بلکہ ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف دل کی لذت کو بڑھاتی ہے، دل کی کیفیت کو بڑھاتی ہے، اللہ سے قرب کو بڑھاتی ہے، اللہ سے محبت کو بڑھاتی ہے، جب یہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے ہم یہاں 2 دن ہیں، 2 دن ہم ساتھ ہیں، تو اس کی ہم کوشش کریں کہ اس کو کہتے ہیں تصوف کی زبان میں وقوف قلبی، وقوف قلبی یعنی دل سے واقف رہنا، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ وقوف قلبی یعنی دل کا واقف رہنا، دل اللہ سے آشنا رہے، دل اللہ کی یاد میں رہے، اس کو کہتے ہیں وقوف قلبی۔ دل کا واقف ہونا، دل کی واقفیت، دل کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے۔ اور دل سے واقف ہونا، یہ بھی اس کا مطلب بن سکتا ہے کہ ہر وقت دل پر یہ خیال رہے، دھیان رہے کہ میرا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہے، غافل تو نہیں ہے کہیں، ہر وقت دل پر نظر رہے، کہیں دل غافل تو نہیں ہو رہا، کہیں دل پر سیاہی تو نہیں آ رہی، کہیں دل پہ ظلمت تو نہیں آ رہی۔ جیسے ہمیں کپڑوں کی فکر رہتی ہے نا، کہیں کوئی داغ تو نہیں پڑ رہا، کہیں کپڑے میلے تو نہیں ہو گئے، کہیں اس پہ بل تو نہیں پڑ گئے۔ اسی طرح دل پر نظر رہے کہ کہیں دل اللہ پاک کے غیر کی طرف متوجہ تو نہیں ہو رہا، کہیں اس میں کسی اور کی محبت تو نہیں آ رہی، کہیں یہ کسی اور کی طرف تو مائل نہیں ہو رہا۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 2 خلیفہ ہوئے بڑے، جن سے ان کا سلسلہ چلا، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ایک خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن سے ہمارے مشائخ کا سلسلہ ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا زکریا صاحب، حضرت گنگوہی اور حضرت مدنی، حضرت تھانوی، ان سب کا سلسلہ حضرت خواجہ علی احمد کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، اس لیے ان سارے حضرات کو چشتیہ صابریہ کہتے ہیں۔ صابریہ یہ نسبت ہے حضرت خواجہ علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ یہ جو حضرت خواجہ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ان کے بھانجے تھے، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے۔ تو ان کی جو بہن تھی نا خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ہمشیرہ تھیں، انہوں نے کافی عرصہ اصرار کیا کہ حضرت آپ اپنے بیٹی کا جو نکاح ہے نا، وہ میری بیٹی کے ساتھ کر دیں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں، یعنی علی احمد کے ساتھ کر لیں۔ مگر حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بات کو ٹال دیتے تھے۔ جب ان کا اصرار بہت بڑھ گیا تو فرمایا ٹھیک ہے، تیرا اصرار ہے تو کر لیں، بے شک میری بیٹی تو حاضر ہے۔ چنانچہ نکاح ہوا۔ اچھا، ان کی جو بیٹی وہ بہت خوبصورت تھیں، بہت خوبصورت، حد درجہ خوبصورت تھیں۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، حضرت خواجہ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دلہن آ چکی تھی ان کے گھر پہ۔ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ ہر وقت ان پر فنائیت طاری رہتی تھی، استغراق طاری رہتا تھا۔ یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں نا، نسبت، محویت، اللہ پاک کی یاد کا ہر وقت دل میں بس جانا، بعض حضرات کی یہ کیفیت اتنا زور پکڑ جاتی ہے کہ وہ نا دائیں بائیں سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ دن ہے یا رات ہے۔ ایک مدہوشی سی
ان کی کیفیت ہوتی ہے، دنیا سے بالکل وہ نا آشنا ہو جاتے ہیں، اور یہ تو دنیا کے تفکرات میں بھی ہوتا ہے۔ بعض آدمی دنیا کی سوچ میں اتنا مگن بیٹھا ہوتا ہے کہ کون گزر گیا کون آ گیا پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو۔ استغراق کی کیفیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے بعض دفعہ بہت سارے مشائخ پر۔ تو حضرت خواجہ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ پہ اکثر اوقات استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ ہمارے یہاں حالہ میں جو ہمارے شیخ حضرت مخدوم نوح رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے غوث تھے، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان پہ بھی استغراق کی کیفیت زیادہ طاری رہتی تھی۔ بعض دفعہ بیٹی حاضر ہوتی کھانا پوچھنے کے لیے تو فرماتے کہ تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیا نام ہے تیرا؟ تو بعض دفعہ یہ کیفیت ہوتی، تو وہ بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں کہ ابو یہ کیا کرتے ہیں آپ بعض دفعہ بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں، آپ کو بچے بھی یاد نہیں رہتے کہ بچے آپ کمزور ہو گئے، کوئی بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا بیٹا حافظہ کمزور نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا استغراق حاصل ہے کہ مجھے بعض دفعہ اپنے بچوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، ورنہ اللہ کا شکر ہے بارش کے کروڑوں قطروں کے ساتھ اترنے والے، بارش کے کروڑوں قطروں میں سے ہر قطرے کے ساتھ اترنے والے فرشتے کا نام جانتا ہوں۔ حافظہ تو اتنا ہے، علم تو اتنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں بعض دفعہ ایسا استغراق ہو جاتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو عورت کھڑی ہے میری بیٹی ہے یا پتہ نہیں انسان ہے یا کچھ اور ہے۔ تو حضرت خواجہ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ کیفیت طاری رہتی تھی۔ تو رخصتی ہوئی، یہ گھر میں داخل ہوئے، اسی استغراق کی کیفیت میں تھے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے انتہائی خوبصورت۔ تو فرمانے لگے تو کون ہے؟ کہنے لگے کہ جی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی دلہن ہوں۔ اچھا، یہ سن کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اے اللہ آج تک اس دل میں کسی کی طرف میلان پیدا نہیں ہوا، اے اللہ آج میرا دل تیرے غیر کی طرف جھکا جا رہا ہے، میرے دل کی حفاظت فرما۔ جو ہی یوں کہا تو ایک آگ اٹھی اس جگہ سے جہاں وہ دلہن بیٹھی ہوئی تھی، ایک آگ اٹھی، اور صبح کو دیکھا گیا تو وہاں راکھ پڑی ہوئی تھی۔ یہ مستند واقعہ ہے، وہاں آگ پڑی ہوئی تھی، وہ راکھ پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے عشق کا ایسا درجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آ گیا، اور اس غیرت کی آگ نے اس دلہن کو بھسم کر دیا۔ جب حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا تو فرمانے لگے میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ علی احمد اس حال میں نہیں ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے، لیکن بہن کا بار بار اصرار بڑھتا رہا، اس لیے مجبور ہو کر میں نے نکاح کیا تھا، لیکن مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ علی احمد اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی محبت میں اتنا مستغرق ہے کہ اس کا کسی اور کی طرف میلان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات میں محویت عطا فرمائے، ایسی یاد عطا فرمائے کہ دل کسی پل غافل ہی نہ ہو، ہر وقت دل اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو۔ اس کی مشق کا یہ زمانہ ہے، اس کی مشق کے یہ ایام ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ آپس میں بالکل بات چیت نہ ہو، بالکل نہ ہو۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پاکستان تشریف لاتے تھے، پاکستان میں بھی انہوں نے اعتکاف فرمایا، ساؤتھ افریقہ میں بھی اعتکاف فرمایا، سہارنپور میں بھی انہوں نے اعتکاف فرمایا، اور ہزاروں کا مجمع ان کے پاس جاتا تھا اعتکاف کرنے کے لیے، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سارے مجمع کو یہ نصیحت ہوتی تھی کہ بھائی اعمال کم کرو زیادہ کرو،
وہ ہر ایک کی توفیق ہے، لیکن بات نہ کرو، صبح سے لے کے شام تک ایک بول بھی نہ بولو، الا یہ کہ کوئی مجبوری پیش آ جائے تو آپ حضرات سے یہ مؤدبانہ درخواست ہے، چونکہ یہاں میرے بڑے بھی تشریف فرما ہیں تو مجھے تو یہاں کرسی پہ بیٹھنے میں بھی حیا آ رہی ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ بس یہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ بات نہ ہو، بس سناٹا ہو، خاموشی ہو، ہر وقت ہماری گردن جھکی ہوئی اور دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، اس کی محبت سے سرشار ہو، اس کی یاد سے آباد ہو۔ اس کیفیت کو بنانے کے لیے یہ ماحول ہے اور موقع ہے، یہ کیفیت۔ اور جتنے اسباق کرائے جاتے ہیں نا، تصوف میں اسباق کرائے جاتے ہیں، مثلا سلسلہ نقش بندیہ کے 35 اسباق ہیں، سلسلہ قادریہ کے 16 اسباق ہیں، اور سلسلہ چشتیہ کے 12 اسباق ہیں، سلسلہ سہروردیہ کے تھوڑے اسباق ہیں، 5-6 اسباق ہیں۔ تو ان سارے اسباق سے جو مقصود ہے نا، مقصود ہے صرف اسباق نہیں ہے، بلکہ ان اسباق سے مقصود اس کیفیت تک پہنچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ایسی بس جائے کہ بس اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے کبھی غائب ہی نہ ہو۔ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کا ارشاد ہے کہ بعض اللہ والے، اپنی طرف اشارہ ہے، بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی ایسی کیفیت دے دیتا ہے کہ اگر ان کو 1000 برس کی زندگی ملے اور وہ 1000 برس اس بات کا زور لگائیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے دل اللہ سے غافل ہو جائے، تو وہ 1000 سال کوشش کر کے بھی اپنے دل کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتے۔ آنکھ دیکھتی ہے نا، زبان بولتی ہے، اگر کوئی آدمی کوشش کرے کہ یہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دے تو بہت آسان ہے، انگلی ٹھونس دے آنکھ میں، آنکھ پھوٹ جائے گی، دیکھنا بند ہو جائے گا۔ زبان بولنا بند ہو جائے، چھری لے کے زبان کو کاٹ دے، زبان بولنا بند ہو جائے گی۔ کان سننا چھوڑ دیں، کوئی کیل ٹھوس دے کان میں، کان سننا چھوڑ دیں گے، پردہ پھٹ جائے گا۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض دفعہ بعض اللہ والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی بس جاتی ہے کہ وہ 1000 سال بھی زور لگائیں کہ دل کچھ دیر تو غافل ہونا، کچھ دیر تو کسی اور میں، کسی اور کی طرف مائل ہو، کچھ دیر تو کسی اور کی طرف متوجہ ہو، کچھ دیر تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، تو وہ 1000 برس زور لگا کر بھی اپنے دل کو اللہ پاک کی یاد سے خالی نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ زور لگانا ہے۔ بعض دفعہ مشائخ، آپ حضرات نے سنا ہوگا، یعنی بعض دفعہ مشائخ کئی برس کے بعد اجازت دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، بس اب آپ ٹھیک ہے، آپ اوروں کو جا کے اللہ کا نام بتائیں۔ بعضوں کو 15-20 سال تک رگڑے لگاتے ہیں، بعضوں کو 5-7 سال رگڑے لگاتے ہیں، اور بعضوں کو دنوں میں ہی اجازت دے دیتے ہیں، بعضوں کو پہلی ملاقات میں اجازت دے دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی ان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فراست کے ذریعے ان کو سجھاتا ہے، ان کو دکھاتا ہے کہ ان کا دل اب اللہ سے جڑ گیا ہے، اب ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی بس گئی ہے کہ امید ہے کہ اب ان کا دل کسی اور کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کو بہت مانگیں اور ہر وقت اپنے دل کی توجہ اللہ پاک کی طرف رکھیں، اس سے ہمارے اوقات قیمتی بنیں گے اور اس سے ہمیں آپس میں اس ماحول میں رہنے کا پورا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور یہ جو انفرادی معمولات ہیں وہ اس کا ذریعہ ہیں۔ صبح کو بھی آدمی جو صبح کے معمولات ہیں اس کی پابندی کرے، شام کے معمولات کی پابندی کرے، اور ہر نماز کے بعد آخری 3 اور آیت الکرسی کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس میں شیطانی اثرات بڑے زوروں پہ ہیں۔
تو شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد آخری 3 کل آیت الکرسی پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ بار بار پھیرتے رہیں۔ پھر بھی غفلت اور سستی اور جسم میں بوجھ محسوس ہو تو اس تعداد کو بڑھا دیں، آخری 3 کل 7 دفعہ پڑھیں۔ اب بھی طبیعت میں بوجھ ہے 11 دفعہ پڑھ لیں، اب بھی بوجھ ہے 17 دفعہ پڑھیں، 21 دفعہ پڑھیں، 41 دفعہ پڑھیں، اب بھی بوجھ ہے 100 دفعہ پڑھ لیں۔ لیکن اتنا شیطانی اثر کسی پر بھی نہیں ہو سکتا کہ 100 دفعہ آخری 3 کل پڑھ کر دم کرنے کے بعد بھی باقی رہے، اتنا اثر کسی پہ بھی نہیں ہوتا۔ تو بس ایک تو معمولات کا اہتمام کریں، اور زیادہ سے زیادہ کھاتے پیتے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی، پیشاب پاخانے کے دوران بھی، اور وضو کے دوران بھی، غسل کے دوران بھی، ہر وقت بس دل اللہ کی طرف رکھیں، دل اللہ کی طرف رکھیں۔ ابتدائی درجے میں اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ابتدائی درجے میں، چونکہ دل جب آدمی کی مناسبت ہی نہ ہو نا، ذکر سے مراقبے سے مناسبت ہی نہ ہو، تو پھر وہ دل کی طرف متوجہ بھی ہو تو اسے محسوس نہیں ہوتا کہ دل ہے بھی کہ نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، تو کس پہ توجہ ڈالوں میں؟ تو آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ دل کی طرف متوجہ رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی پھر آسان ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مبتدیوں کے لیے، ابتدائی درجے کے سالکین کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا نام اپنی زبان سے لیں، اللہ، ہر 5-10 منٹ کے بعد ایک دفعہ اللہ کا نام لیں، اللہ، بس لیتے ہی یقیناً اس کا دل پہ اثر ہوگا، اور اس اثر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو پھر آگے پھیلانے کی اور اس کو طول دینے کی کوشش کریں، اس کیفیت کو طول دینے کی ایک دفعہ کہنے سے کیفیت بنے تو ایک دفعہ، 3 دفعہ کہنے سے کیفیت بنے تو 3 دفعہ، 15-20 دفعہ کہنے سے کیفیت بنے تو 15-20 دفعہ۔ اور جن کو آنکھ بند کرتے ہی دل کی طرف توجہ کرنے سے اللہ کی محبت محسوس ہوتی ہے، ان کے لیے آسان ہے۔ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ کوئی پل ہمارا دل غافل نہ ہو۔ مشائخ پر فنائیت اور استغراق کی کیفیت اتنی طاری رہتی تھی کہ وہ فرماتے تھے جس دم غافل اس دم کافر، یعنی جنہوں نے یہ فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس پل میرا دل اللہ سے غافل ہو جائے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کافر ہو گیا، کہ دل اللہ کے لیے ہے اور دل اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ تو اس کی کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ، ہر وقت اس کیفیت میں رہیں، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں اور خاموشی کو طاری رکھیں، خاموشی طاری رکھیں۔ آپ علیہ السلام کی سنت شریفہ ہے یہ، طویل السمت، لمبا خاموش رہتے تھے، لا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر حاجت کے بات نہیں فرماتے تھے، کلامہ فصل، آپ کا کلام فیصلہ کن ہوتا تھا، آپ کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی، لا فضول ولا تقصیر، نہ اس میں زیادتی ہوتی تھی نہ اس میں کمی ہوتی تھی، بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ حضرات تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، ساری رات بعضوں نے سفر کیا ہے، اور تو ابھی انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں، 2-4 منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔